حاضرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ آپ واسطہ رسالت سے خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ اگر آپ دہلیز مصطفیٰ پہ جھک گئے، اگر آپ نے محبت مصطفیٰ کو اپنے دامنوں میں بسا لیا، اگر غلامی مصطفیٰ کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اگر آپ نے حضور کے گلی کوچوں کے ساتھ محبت سیکھ لی، حضور کے در انور سے محبت سیکھ لی، مکہ اور مدینہ سے محبت سیکھ لی، اور حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے محبت سیکھ لی، تو خدا کی عزت کی قسم وہ رب بھی آپ کو پھر محبوب بنا لے گا، وہ آپ کی محبت کو بھی منتخب کرے گا اور اپنی محبت بھی وہ عطا کرے گا، چونکہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ سے چلا گیا وہ خدا سے بھی دور ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو خدا مصطفیٰ سے دور ہو گیا رب نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ حاضرین محترم، اب مصطفیٰ کے قریب کون ہوگا؟ ہر کوئی یا مصطفیٰ کا کام کرنے والا؟ مصطفیٰ کا کام کرنے والا جو حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور محبت کی شان یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی باتوں پہ بھی عمل کرتا ہے، پھر اس کے حکم کو بھی اپناتا ہے، اور پھر اس کے طور طریقوں کو بھی اپناتا ہے۔ ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے اسلام کی خاطر طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، حضور نے اسلام کی خاطر مکہ کے اندر ہیں، حضور سجدے میں ہیں، آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، حضور صفا پر ہے، نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حضور تبلیغ کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل اور مجنوں کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، کوئی تو بات تھی جن کا آپ نے اعلان کیا اور لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، وہ کیا تھا؟ وہ دراصل دین کی سربلندی تھی، دین کا پیغام تھا، اور دین کے نظام کو نافذ کرنا تھا۔ حاضرین محترم، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ مختہ ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضور کے ذات کے ساتھ اچھا ہو جائے اور حضور ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیں، تو اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ ہم حضور کے اسوہ کو بھی اپنائیں، ہم حضور کے طریقہ کو بھی اپنائیں، اور وہ تنظیمات اور وہ تحریکیں جو دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا ہم ساتھ بھی دیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے اس دور میں ایک شخصیت جس نے قرآن پر بھی کام کیا، حدیث پر بھی کام کیا، سیرت پہ کام کیا، اور یہ ساری باتیں جس شخصیت نے سکھائیں اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہم اہل سنت پر یہ دعویٰ کیا جاتا تھا، اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو صرف قصے اور کہانیاں بیان کرنے والے ہیں، یہ تو صرف شعر سنانے والے ہیں، ان کا تعلق قرآن اور دین اور اسلام اور حدیث کے ساتھ نہیں۔ اس دور کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے قرآن کی تفسیر لکھ کر اور حدیث پر اتنا بے شمار کام کیا کہ الحمدللہ اب خدا نے جب چاہا، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ قیامت تک اب اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا بڑا کام کیا کہ خدا کی عزت کی قسم اس کو کوئی نیم البدل نہیں لا سکتا۔ اگر وہ شخصیت جس نے اپنا آرام بھی سب کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، جن کا پیغام اور جن کا خواب یہ ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اگر ہم ان کی اس طرف کو لے کر، ان کی اس محبت کو لے کر کہ میرے نوجوان حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور سے محبت کرنے والے،
حضور کا نام لینے والے حضور کے دین پر بھی چلیں، حضور کے اسوہ پر بھی چلیں، حضور کے طریقہ پر بھی چلیں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ایسی شخصیت کے دست و بازو بھی بنے، ان کا ساتھ بھی دیں اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ معاونت کریں۔ معاونت کب ہوگی؟ جب ہم ان کے طریقہ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور طریقہ اسی وقت آگے بڑھتا ہے جب نظم اور تحریک کے ساتھ آپ وابستہ ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک نماز کا۔ وہی آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کتنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 گنا۔ وہ کیوں؟ کہ آپ نے اجتماع کے اندر کام کیا۔ آپ کوئی ایک کام کے لیے اکیلا تگودو کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب 10 لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے فوائد ملتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں پر بزم صابریہ بنائی، اب چند دوستوں نے مل کر یہ کام کیا، دیکھا دیکھی لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، آتے گئے، اور یوں یوں بڑا قافلہ بنتا گیا۔ جب آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظم کے اندر پروئے جائیں۔ تو نظم کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحریک منہاج القرآن ان کی رفاقت بھی لیں۔ جب آپ اس تحریک کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی، ہمیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ملے گا، حضور کا طریقہ بھی ملے گا۔ اور جب ہم حضور کے اسوہ پر چلیں گے تو خدا کی عزت کی قسم وہ رب بھی پھر ہمیں محبوب بنا لے گا۔